بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدني قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی انسان کا عمل یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ والے دن جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ پاک کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہوتا، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ پاک اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ بس اس خوشخبری سے اپنے آپ کو خوش کر لو۔ یہ کتاب الاضاحی کی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ترتیب کے مطابق جو حدیث مبارکہ کا درس پیر والے دن ہوتا ہے تو اس میں کتاب الفتن کا بیان چل رہا تھا، اور گزشتہ درس میں فتن کا بیان مکمل ہوا۔ اس کے بعد کتاب الرؤیا ہے، اور ترتیب کے مطابق کتاب الرؤیا انشاءاللہ شروع کی جائے گی، لیکن چونکہ ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو چکا ہے تو آج کے درس میں اور انشاءاللہ آئندہ پیر کے درس میں عشرہ ذی الحجہ اور قربانی سے متعلق درس دیا جائے گا۔ یہ عشرہ ذی الحجہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج عشرہ ذی الحجہ کا پہلا دن تھا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ ان 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن جمہور مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ اس میں ولیال عشر سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، یہ عشرہ ذی الحجہ مراد ہے، اور یہ نہایت ہی مبارک عشرہ ہے، اور اس میں ایک روزے کا ثواب، یہ جو عشرہ ہے اگر ایک دن روزہ رکھا جائے تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اس کی رات میں عبادت کی جائے، اس کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے یہ معمولی عشرہ نہیں ہے، بلکہ بہت ہی فضیلت والا عشرہ ہے۔ دوسری بات کہ اگر عبادات کو دیکھا جائے، اللہ پاک نے اس میں ایک ترتیب رکھی، ایک ربط رکھا عجیب۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی برکت و رحمتوں والا مہینہ ہے، ہر صاحب ایمان سمجھتا ہے اس کو۔ جب وہ مہینہ ختم ہوتا ہے جیسے ہی، اس کے فوراً بعد ایام حج شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے حج کے جو باقاعدہ ارکان ادا کیے جاتے ہیں وہ تو ذی الحج میں ہے، اور اس کی مخصوص تاریخیں ہیں جیسے 8، 9، 10 تاریخ 11 اس طرح، لیکن ایام حج جس میں احرام باندھا جا سکتا ہے وہ شوال سے شروع ہو جاتا ہے۔ شوال میں اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر جانا چاہیں تو وہ باندھ سکتا ہے۔ تو یہ شوال، ذی الحج، ذی الحج یہ حج کے مہینے ہیں۔ تو جیسے ہی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ختم ہوتا ہے، حج کے ایام اور مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اور ذی الحج تک یہ ترتیب چلتی ہے۔
دوسری بات کہ رمضان المبارک کا انتہائی قیمتی مہینہ جب ختم ہوا، اللہ پاک نے خوشی کے طور پر مسلمان کو عید الفطر کا تحفہ عطا فرمایا، اور جب حج جیسے مقدس اور بابرکت عمل سے صاحب ایمان فارغ ہوتے ہیں تو اس موقع پر اللہ پاک نے شکر کے طور پر، خوشی کے طور پر قربانی جیسا عمل مسلمانوں کو عطا کیا۔ تو دونوں مہینوں کو اگر دیکھا جائے، رمضان سے فراغت پر عید الفطر عطا کی گئی، حج سے فراغت پر عید الاضحیٰ عطا کی گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ دو عبادتیں ہمارے اس شریعت اور دین میں ایسی ہے جو مخصوص اوقات کے علاوہ پھر ادا نہیں کی جا سکتی۔ باقی عبادتوں کو اگر جائزہ لیا جائے، نماز ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ فرض نماز تو اپنی جگہ، اس کے علاوہ نوافل انسان جب پڑھنا چاہے، جتنے پڑھنا چاہے اس کی آزادی ہے، الا جو ممنوع یا مکروہ اوقات ہے اس کو چھوڑ کر۔ تو فرض نوافل کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے کہ آپ اس دن نوافل پڑھ سکتے ہیں، اس دن نہیں پڑھ سکتے، جب چاہیں جتنے پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے ہیں، پورے سال میں جب رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ خیرات ہے، پورے سال میں یا جب انسان جس وقت دینا چاہے، جس قدر دینا چاہے دے سکتا ہے۔ ذکر اذکار، تسبیحات، تلاوت ہے، دوسرے نیک اعمال جب انسان کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ترتیب ہے۔ دو عبادتیں ایسی ہیں اس کے لیے اللہ پاک نے مخصوص اوقات اور ایام رکھ دیے۔ اس میں سے ایک عبادت یہ حج کی عبادت ہے۔ حج کی عبادت یہ اپنے مخصوص ایام میں ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جب حج کے ایام گزر جائے، پھر اگر پورا سال کوئی جائے اور جا کر منی میں قیام کرے، مزدلفہ میں رات گزارے، عرفات جا کر قیام کرے، وقوف کرے، رمی جمار کر لے، اس کا حج ہوگا؟ حج نہیں ہو سکتا۔ حج کے لیے اللہ پاک نے خاص مہینے میں خاص ایام رکھ دیے۔ الحج اشہر معلومات، خاص ایام ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جیسے آپ جانتے ہیں 8 تاریخ کو منی چلے جاتے ہیں حاجی، 9 کو پھر یوم عرفہ ہوتا ہے، پھر واپسی پر جو ہے مبیت مزدلفہ ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے رمی جمار ہے، طواف زیارت، قربانی، یہ سارے ارکان ہیں، لیکن انہی 4-5 دنوں میں یہ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پورا سال انسان بھی اگر جائے، منی چلے جائے، عرفات، مزدلفہ، اس کا حج ادا ہو نہیں سکتا، اس کے لیے وہ ایام نہیں ہے۔ تو ایک تو حج کی عبادت، اور وہ اللہ پاک نے ذی الحج کے مہینے میں رکھ دی، اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ دوسری عبادت وہ قربانی کی عبادت ہے۔ قربانی کی عبادت کے لیے اللہ پاک نے ذی الحج کے مہینے میں 3 دن خاص فرما دیے، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ اس میں قربانی اللہ پاک کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پورا سال اگر کوئی یہ چاہے کہ میں قربانی کی عبادت کر لوں، جو واجب قربانی ہوتی ہے، تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ ویسے اگر کوئی صدقہ خیرات کے طور پر جانور ذبح کرے، عقیقے کی نیت سے ذبح کرے، وہ الگ معاملات ہیں، یا اپنی خوشی غمی کے موقع پہ۔ لیکن جو قربانی کی عبادت ہے وہ مشروع ہے ذی الحج کے مہینے میں اور 3 ایام کے اندر بس۔ بلکہ اگر 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہو جائے، اب اگر کوئی جانور ذبح کرنا چاہے اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 2 عظیم عبادتیں اللہ پاک نے ذی الحج کے مہینے میں رکھ دی ہیں، جس میں ایک عبادت حج کی عبادت ہے، دوسری عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے ہمارے اس دین کا ان عبادات میں فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، تو فی نفسی ہی کسی عمل میں کچھ نہیں رکھا، ایام میں کچھ نہیں رکھا، بلکہ اصل اللہ پاک کا حکم ہے۔ اللہ پاک جو حکم فرما دے، صاحب ایمان اس حکم پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ ورنہ انسان اگر عقل کی روح سے دیکھے، بہت ساری چیزیں اس ناقص عقل میں نہیں آتی۔ ہماری عقلیں ناقص ہے، اللہ پاک حکیم ذات ہے، علیم ذات ہے، اور ہم انسان ناقص ہے۔ اب دیکھیں بیت اللہ شریف میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1 لاکھ۔ 1 لاکھ۔
اب اگر کوئی ایک فرض نماز بیت اللہ شریف میں ادا کرے اس کو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ لیکن جب ایام حج آتے ہیں، اب حاجیوں کو حکم ہے کہ اب بیت اللہ چھوڑ دو، اب آپ منی چلے جاؤ، منی جا کر اپنے بستر خیمے لگا لو، اور پھر ترتیب کے مطابق آگے عرفات، پھر مزدلفہ، پھر منی۔ اب اگر کوئی حاجی یہ کہے کہ بھئی میں تو 1,00,000 نمازیں نہیں چھوڑ سکتا، بیت اللہ کے 1,00,000 ثواب ہے، اور یہ میں بیت اللہ چھوڑ کے منی، عرفات، مزدلفہ جاؤں گا، وہاں تو عام ثواب ہے، تو یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کا ایسا عمل کرنا یہ غلط ہوگا، اس کو اجر کے بجائے گناہ ملے گا، بلکہ وہ حج جیسی عبادت سے محروم ہو جائے گا۔ 1,00,000 نماز کا ثواب تو کیا، اس کو اجر کے بجائے گناہ ملے گا۔ کیوں ہم 1,00,000 نمازوں کا ثواب کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ پاک نے فرما دیا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ اب مکہ میں نہیں رہنا، اب آپ کو جانا ہے منی، اور پھر آگے جا کر مناسک حج ادا کرنے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصل چیز اللہ پاک کا حکم ہے، اور اللہ پاک کے حکم کی تعمیل ہے۔ فی نفسی ہی کسی عمل میں کچھ نہیں رکھا، بلکہ اصل اللہ پاک کا حکم ہے۔ آپ اگر رمی جمار میں دیکھ لیں، ایک ستون کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے عقل پرست انسان کہ بھئی یہ تو ستون ہے، یہ تو ستون ہے، اس کو مارنے سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے حکم دے دیا ہے کہ اس کو مارنا ایسا ہے جیسے تم شیطان کو کنکر مار رہے ہو، یہ در حقیقت شیطان ہے۔ تو اس میں اگر ظاہری چیزوں کو ہم دیکھیں، یہ ہماری عقل بالکل ایک ناقص ہے، اور انسان کے عقل کی رسائی گہرائی تک نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بلکہ یہ جو عشرہ ہے اصل اس میں ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے، یہ نہایت ہی قیمتی عشرہ ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا، اس میں ایک حج کی عبادت ہے، اور دوسری اس میں قربانی کی عبادت ہے۔ تیسرا جو میں نے عرض کیا کہ اس میں روزے رکھنے کا بہت ثواب۔ کوئی صاحب ایمان اس کو اگر کوئی عذر نہیں ہے تو وہ روزہ نہیں چھوڑے اس عشرے کا، کیونکہ ایک روزے کا ثواب جیسے میں نے عرض کیا کہ کتنے روزوں کے برابر؟ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ اب آپ بتائیں، ایک رات کی عبادت ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر اس نے پالی اور اس میں عبادت کی۔ تیسری چیز یوم عرفہ کا روزہ جو 9 ذی الحجہ، پھر ہر ملک والے اپنے حساب سے کریں گے۔ ہمارے ہاں جب 9 ذی الحجہ جیسے منگل کے دن ہوگی، وہ ہمارے ہاں یوم عرفہ کا دن ہے۔ پھر یوم عرفہ کے دن جو خاص طور پر روزہ رکھے گا تو اس کا ثواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو عرفہ کے دن روزہ رکھ لے تو مجھے اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہ اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ ایسا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ پاک اس شخص کے پورے پچھلے 1 سال کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیں، بعض دفعہ ہم اس کا غلط مطلب لے لیتے ہیں یا غلط رخ پہ چلے جاتے ہیں کہ وہی چلے اب تو پچھلے بھی 1 سال کے معاف اور آئندہ بھی 1 سال کے لیے چھٹی ہو گئی، اب اگر آئندہ سال ہم کوئی گناہ کریں تو شاید وہ گناہ نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے۔ ایسا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس سے مراد صغائر ہے، صغیرہ گناہ، اور یہ بھی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے اللہ پاک کی طرف سے صغیرہ گناہ کی معافی مل جائے۔ اور صغیرہ گناہ کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ مختلف اعمال سے بھی معاف ہوتے ہیں۔ جیسے وضو کے متعلق آتا ہے، جب ایک مسلمان وضو کرتا ہے، جو عضو دھوتا ہے اس عضو کے گناہ اللہ پاک جھاڑ دیتے ہیں۔ چہرہ دھویا، آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، کانوں کے گناہ وہ جھڑ گئے، ہاتھ دھوئے ہاتھوں کے گناہ جھڑ گئے، پیر دھوئے پیروں کے گناہ جھڑ گئے۔ تو صغیرہ گناہ اور بھی اعمال کی برکت سے معاف ہوتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ وہ بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے۔ اور خدا نخواستہ اس نیت سے گناہ کرنا کہ چلے میں نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا ہے، یہ پھر بہت خطرناک بات ہے۔ باقی اگر ہو جائے تو انسان فوراً توبہ استغفار کرے، لیکن بہرحال یوم عرفہ کا روزہ اس کو چھوڑے نہیں۔
کوشش یہ کی جائے کہ پورے عشرے کے روزے رکھے جائیں. پہلا تو آج گزر گیا، باقی جو 8 ایام ہیں اس میں بھی روزے رکھے جائیں، کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں ہے. اور یوم عرفہ کا روزہ تو کوئی مسلمان نہیں چھوڑے، اس کو ترک نہ کرے، بہت بڑی فضیلت ہے. چوتھی بات، اس میں ایک حکم یہ ہے کہ جن حضرات پر قربانی واجب ہوتی ہے، جو قربانی کرتے ہیں، تو چاند نظر آنے سے پہلے یہ مسئلے آپ سن بھی چکے ہیں کہ وہ اپنے بال اور ناخن ترشوا لے اور اپنے جسم کے زائد بالوں کی بھی صفائی کر لے. سر کے بال ہے، مونچھوں کے بال ہے، یہ سب سیٹ کر لے، اس کی ترتیب کر لے. اور پھر جب چاند نظر آئے تو اب قربانی ہونے تک، جانور ذبح ہونے تک یہ اپنے جسم کا کوئی بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے. اور یہ بھی علماء نے عجیب لکھا، اس میں کیا حکمت ہے. یہ اصل میں حاجیوں کے ساتھ مشابہت کے لیے. حجاج آپ جانتے ہیں نا، جو حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ پاک سب کو حج کرائے اور اللہ پاک حرمین کے دروازے کھول دے مسلمانوں کے لیے. تو جب حاجی احرام پہنتا ہے اس پر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ حالت احرام میں حاجی ناخن نہیں کاٹے گا، حالت احرام میں حاجی جسم کا ایک بال نہیں کاٹے گا، دم آئے گا. اب ہم تو یہاں ہیں، یا جو حضرات حج پہ نہیں گئے ان کے لیے بھی یہ حکم ہے. اس لیے اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو حج پہ گئے نہیں ہیں، لیکن ان کو حاجیوں کے ساتھ مشابہت کم از کم اختیار کر لینی چاہیے. اور ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں بھی وہ برکتیں اور فیوزات نصیب کر دے، اس مشابہت کی برکت سے کہ جو ان حاجیوں کو اللہ پاک دیتے ہیں. جو برکات اور انوارات ان کے حصے میں آتے ہیں، ہم تو ایک ظاہر کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اللہ پاک کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں. ہو سکتا ہے اللہ پاک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے مقامات ممالک میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو بھی وہ اجر و ثواب عطا کر دے اس مشابہت پر. بہت بڑا عمل ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے، اور یہ ایک مستحب عمل ہے. تو یہ عشرہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نہایت ہی قیمتی عشرہ ہے، اور اس عشرے کی بھی حفاظت کی جائے. جیسے رمضان المبارک میں الحمدللہ ہر صاحب ایمان اپنے اس مہینے کی حفاظت کرتا ہے، اعمال کے اعتبار سے، گناہوں سے بچنے کے اعتبار سے. تو اسی طرح اس عشرے کو عام طور پر ہم وہ اہمیت نہیں دیتے. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کریم میں والفجر وليال عشر سے ایک بہت بڑا طبقہ مفسرین کا فرماتا ہے کہ اس سے ذی الحج کی 10 راتیں مراد ہیں. تو اس کو معمولی نہیں سمجھا جائے. جس طرح رمضان ایک قیمتی مہینہ ہے، یہ ذی الحج کا جو عشرہ ہے یہ بھی نہایت ہی قیمتی عشرہ ہے. تو اس کو بھی ضائع نہ کیا جائے، اس کو قیمتی بنایا جائے، اور جس کو اللہ پاک توفیق دے، جس پر واجب ہو، تو قربانی کا اہتمام کیا جائے. دوسری عبادت میں نے عرض کی، ایک تو حج کی عبادت ہے، دوسری اہم ترین عبادت اس میں قربانی کی عبادت ہے، جو اللہ پاک نے صاحب استطاعت مسلمانوں پر لازم کی ہے کہ وہ قربانی کریں گے. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. قربانی پر انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کریں گے. بس آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ قربانی کا مقصد اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ پاک کو نہ تو تمہارے ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ پاک تمہارے دلوں کے تقوی کو جانتے ہیں، تمہارے دلوں کا تقوی چاہتے ہیں کہ یہ صاحب ایمان، اس کے دل میں تقوی کتنا ہے، یہ میری بات کتنی مانتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے دل کا تقوی. تو بہرحال خلاصہ آج کے درس کا یہ ہے کہ قیمتی عشرہ شروع ہو چکا ہے. تو ایک اہتمام ہمیں اس میں، جن پر قربانی واجب ہوگی تو سب نہیں انشاءاللہ یہ تو کیا ہوگا کہ اپنے بال ناخن وغیرہ اس کا اہتمام کیا ہوگا، صفائی کا. دوسری چیز یہ کر لے کہ روزے رکھے، اس میں روزوں کا اہتمام. اور تیسرا یوم عرفہ کا روزہ تو کسی سے نہ چھوٹے، اس کا اہتمام کر لے. چوتھی چیز اس میں یہ بھی ہے تکبیرات تشریق. تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک
تکبیرات تشریق یہ واجب ہے، مسلمان مرد پر بھی عورت پر بھی، لیکن اس میں اتنا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ اونچی آواز سے پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے، واجب ہے اونچی آواز سے پڑھنا. اور چونکہ ہمارے لیے آسانی سے اعتبار سے ہے کہ چونکہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بھول بھی گیا ہوتا ہے تو باقی ساتھی پڑھتے ہیں، سب کو یاد آ جاتا ہے. لیکن خواتین بعض دفعہ بھول جاتی ہے، ان کے لیے چونکہ گھر میں نماز پڑھنے کا انفرادی معاملہ ہے تو وہ بھی اہتمام کریں گی، لیکن اونچی آواز سے نہیں، خواتین آہستہ آواز سے. اور دوسرا یاد دہانی کے لیے اگر ایسا کر لے کہ اس عشرے میں یہ کلمات لکھ کر جہاں خواتین نماز پڑھتی ہیں سامنے نمایاں جگہ پر لگا دیے جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا جیسے ہی سلام پھیریں گی نظر پڑے گی تو یاد آئے گا اور فوراً یہ کلمات پڑھ لیں گے. تو مردوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے علاوہ خواتین بھی تکبیرات تشریق کا اہتمام ضرور کریں، البتہ مرد اونچی آواز سے کریں اور خواتین پست آواز سے کریں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا